وطن عزیز میں بہت مظاہرے ہوئے، توڑ پھوڑ ہوئی، املاک کو جلایا گیا، لوگوں کا نقصان پہنچایا گیا، غریب عوام کے رکشوں کو جلایا گیا۔ کس بات پر؟ کہ فرانس کے سفیر کو واپس فرانس بھیجا جائے۔ بالکل جناب، آپ کل کو چھوڑیں، آج بھیجیں، بلکہ ابھی بھیجیں، مگر اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش سن لیں کہ اگر ابھی سفیر کو ہم واپس بھیجتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ فرانس میں بسے لاکھوں پاکستانیوں کو فوراً واپس پاکستان بھیج دیں گے، جو کہ وہاں سے ہمیں لاکھوں یوروز پاکستان بھیجتے ہیں، جس سے ہمارا ملک چلتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور فرانس کو اس سے 1% بھی فرق نہیں پڑنے والا اگر وہ ان کا سفیر پاکستان میں رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اور صرف فرانس میں ہی نہیں، یہ پورا یورپ جو ہے نا ایک مٹھی کی طرح ہے، ایک طریقے سے ہی کام کرتا ہے۔ اگر آپ فرانس کے اگینسٹ کچھ کریں گے تو یہ پورا یورپ ایک ہو جائے گا، اور پورے یورپ میں جتنے بھی پاکستانی بچتے ہیں ان کی مصیبت آ جائے گی، اور پھر پاکستان میں جو اس وقت پیسہ آ رہا ہے لاکھوں کے ڈالر میں، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچیں، تو بالکل سفیر کو واپس بھیجیں، مگر پھر یہ یاد رکھیں کہ پورے یورپ سے پاکستانی سفیر بھی پاکستان بھیج دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ابھی پاکستان گرے لسٹ میں ہے، اور پاکستان بڑی ہی اپنی انتہا کوشش کر رہا ہے کہ وہ گرے لسٹ سے بھی نکل کر آ جائیں۔ تو نکلنے کی تو دور کی بات، اس ایکٹ کی وجہ سے ہم بلیک لسٹ میں آ جائیں گے، جس سے ایک روٹی کی قیمت تقریباً 10,000 روپے ہو جائے گی، ہماری کرنسی ہو جائے گی ردی کے برابر۔ تو یہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکالیں، بالکل ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، بالکل نکالیں جناب، مگر پہلے یہ سوچ لیں کہ پاکستان نے فرانس کا 18 ارب قرضہ بھی دینا ہے، تو پہلے ہم وہ دے لیں، اس قابل ہو جائیں کہ پچھلے جو حکمرانوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ابھی یہ تو ہم وہی بھگت رہے ہیں، تو یہ ایک نیا کٹا نہیں کھولیں۔ بالکل بھیجنا ہے، بالکل بھیجیں، ابھی بھیجیں، مگر اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہو کر دنیا سے علیحدہ ہو جائے گا، اور کوئی بھی پاکستانی دنیا میں سفر نہیں کر سکے گا۔ وہ تو پہلے ہی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہم نے، یعنی فرانس کے صدر نے گستاخی کی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ گستاخی ہم نے کی اور یہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ کسی قسم کی قوم ہے۔ تو ہم اپنا مذاق نہیں بنائیں، آپ انڈین میڈیا دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، وہاں پر ہم مذاق بن کے رہ گئے ہیں۔ ابھی وہ ہمیں اتنی کلوزلی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو گرے لسٹ سے نکالیں، اور یہ دیکھیں گے تو واللہ واللہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو ایسے اقدام جب لیے جاتے ہیں نا تو یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہوتی ہے کہ سارے دنیا کے ممالک جو ہیں، مسلم ممالک، ایک یکجا ہو کر یہ قدم اٹھائیں۔ ایک پاکستانی جو کہ انتہائی کمزور ملک ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، جبکہ آپ پوری دنیا کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم IMF کے انڈر ہیں، ہم سعودی عرب سے پیسے لیے ہوئے ہیں، ابھی ہم آہستہ آہستہ کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے چاروں طرف دشمن ہیں، یہ بھی دشمن کی ایک سازش ہے۔ یہ بیچارے معصوم لوگ اپنی طرف سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، مگر یہ کوئی خدمت نہیں ہو رہی۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اپنے ملک کو کوئی جلاتا ہے کیا؟ اپنے ملک کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے اس طریقے سے؟ یہ تو ہم دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ ہماری تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی کو راستہ روکیں، کسی کی روزگار کو ہم جلا دیں، ہاسپٹل تک ہم نے حملہ کر دیا۔ تو یہ ہمارے نبی کی تعلیمات تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، اس پاکستان پر رحم کریں، اس ملک پر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ بالکل احتجاج کرنا چاہیے، پرامن احتجاج تو آپ کا آئینی حق ہے، مگر آپ دیکھیں دنیا بھی تو، اور بھی تو دنیا کے دوسرے مسلم ممالک ہیں، انہوں نے کیسے بیہیو کیا ہے، انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا ہے۔ اس طریقے سے کسی بھی مسلم کنٹری نے ریئیکٹ نہیں کیا جس طریقے سے یہ ہم کر رہے ہیں۔ اپنے ہی ملک کا نقصان کوئی کیسے پہنچا سکتا ہے؟ جیسے امپاسبل۔ تو یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو ذرا پلیز ٹھنڈے دل سے بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات کیا تھیں، اس کے مطابق ہم چلیں یا چلنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ان کی تعلیمات کہیں سے نہیں تھی کہ کوئی بیچارہ ایمبولینس میں مر گیا، کہ بیچارے پولیس والوں، وہ بھی تو عاشق رسول ہی تھے نا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کرتے ہوں گے نا، ساری مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کو آپ نے مار دیا۔ اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کبھی امریکہ میں، اسرائیل میں، ہالینڈ میں یا فرانس میں کوئی بھی حرکت ہو، ہم جذبہ ایمانی کا مظاہرہ غریب کا رکشہ جلا کر کرتے ہیں۔ تو بس آخر میں میسج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔